أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور کلمات طیبات۔ حضرت اقدس نے فرمایا سورہ العصر میں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا ہے، اس میں آمنو سے تکمیل علمی کی طرف ارشاد فرمایا اور عامل الصالحات سے تکمیل عملی کی طرف راہبری کی۔ حکمت کے بھی دو ہی حصے ہیں، ایک علم اکمل اور دوسرے عمل اتم اور اکمل۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خصوص سے محفوظ رہتے ہیں، اول تو وہ تکمیل علمی کرتے ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے، بلکہ علمی تکمیل کو مکمل عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے تو پھر وہ بخل نہیں کرتے، بلکہ وہ تواصوا بالحق پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کے روشنی بھی دکھاتے ہیں۔ واعظ اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ بھی قاعدے کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر زناکار زنا سے منع کرے تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دیریا ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زناکاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی اور خدا واقعی ہوتا تو پھر یہ جو منع کرتا تھا خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ رک گیا۔ غرض تواصوا بالحق میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ شیوا ہوتا ہے تواصوا بالصبر، یعنی صبر کے ساتھ واعظ و نصیحت کا شیوا اختیار کرتے ہیں، جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور پیش رو ہو کر امام اور رہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمارے مخالف بردباری کا دل لے کر نہیں آئے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیوں کر اٹھائیں۔ ابو جہل اور ابو لہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بے قراری تو تھی۔ کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے تو کوئی نہر لیا، ان کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے، ورنہ زبیدہ والی نہر تو آئی گئی۔ اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اور وہ مان قبول ہو جائے، اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار ٹھہراتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض امور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو مان لیں گے،
لیکن آپ کسی شرط کے نیچے نہیں آتے۔ افسوس یہی لوگ ہیں جو لا یخاف و عقبہ کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر ہی شرع صدر کا رتبہ پاتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے، خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا، وہ معروم کر دیا جاتا ہے اور اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے، کونوا مع الصادقین، صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا 1300 سال کے موعود سلسلے کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم خدا خائی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں۔ دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو، پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں، مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں سمجھے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں۔ جب موت کا وقت آ گیا پھر ساتھ آگے پیچھے نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اس کی معلوم ہی نہیں، ان کو جانے دو، مگر ان سب سے بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلے کو شناخت کیا اور اس میں شامل ہونے کی فکر کی، لیکن اس نے کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے، وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے، پس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے، اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے۔ بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا، ہم جواب نہ دے سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ بس اگر تم واقعی اس سلسلے کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کونوا مع الصادقین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھہرو گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا بھر میں منادی فرمائی، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے۔ لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔